مومنین حضرات، اور سارے سامنے فخر العلماء فخر الواعظین مفسر تاریخ کربلا شہنشاہ مصائب علامہ عمران عباس قمی آف لاہور اے پڑھ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا جھاگا آ جاؤ، بسم اللہ آگے کے قدم درود پڑھو، اتھے آ جاؤ نیاز حسین، بسم اللہ آ جاؤ جڑے آ جاؤ، چلو تشنا دہن یاد آیا یا علی اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علیاً مظہر العجائب، اجد عوناً لکاؤ فی النوائب، کل ہم و غم شیئن جلی، بے علی اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا، حتی تسکنہ ورزقا طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم، اللہم صلی علی محمد۔ مجلس دی قبولیت دی خاطر صلوات پر محمد و بہت ہو جتنے بیٹھے ہو، مجلس وسط کافی ہو، اپنے مرحومین اور بالخصوص جس مومن مخصوص دے درجات دی بلندی دی خاطر مرحوم حاجی غلام مرتضی، باقی اس خانوادے دے جتنے افراد دار فانی تو ٹر گئے، توڑے اس خطے دے اس گاؤں دے جتنے مومنین مومنات ٹر گئے، اور جنہ دا فاتحہ پڑھنا لا کوئی نہیں، سارے دے درجات دی بلندی دی خاطر وقت دے امام دی ذات تے بھی صلوات بلند ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین منی وانا من حسین، صلوات امام رضا دا فرمانے، جو مادہ دن درود تو بڑی عبادت کوئی نہیں، صلوات بلند آواز صلی اللہ محمد خدا بند کریم بحق طٰہٰ و یاسین، اللہ حضرت امام زمان ظہور تاجیل فرمانے، جتنے بیٹھے ہو آرام اور مصروفیات چھوڑ کے خدایا ان سارے دے گناہ معاف فرمانے، مومن مخصوص حاجی غلام مرتضیٰ دے درجات بلند فرما، قبر نو باغ جنت دا باغ قرار فرما،
جتنے موجود ہیں یا جو مجلس تو باہر ہیں، خدایا قبر مظلوم دی زیارت نصیب جڑے زیارت نہیں کر سکے سکدے جہان تو چلے گئے، بروز محشر امام حسین دی شفاعت نصیب فرما۔ اگر ہو سکے تو ایک صلوات جتنی بلند ہوئے قبولیت دعا اللہم صل۔ حضرت رسالت مآب دی جو حدیث تلاوت کر چکا، میرا خیال ہے شیعہ قوم دا بچہ اس حدیث دے ترجمے تو واقف ہے۔ حسین مجھ سے میں حسین سے، در حقیقت حضور دنیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب سے میں ہوں تب سے حسین ہے، اور جب سے حسین ہے تب سے میں۔ چلو تسی سبحان اللہ کہ میں جملہ بدل لینا، شاید نبی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب تک میں ہاں تب تک حسین ہے، اور جب تک حسین ہے تب تک میں۔ ایک لفظ ہو رکھ لینا، شاید اس جملے تے کوئی اور سبحان اللہ دی تصویر پڑھ لے۔ سرکار اپنی امت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس دا میں ہاں اس دا حسین ہے، اور جس دا حسین ہے اس دا میں۔ زیادہ لمبی ان مجلس دا ٹائم نہیں، تھوڑی جی توجہ ہو جائے تو جو چار لفظ میں جناب تک پہنچاواں۔ یہ فطرت بھی ہے کہ جیڑا نواسا ہوندا ہے وہ ہوندا ہی نانے وچوں ہے، کیونکہ نواسا ہوندا ہے بیٹی دا بیٹا، نواسا ہوندا ہی نانے وچوں، پہلے نانا پھر بیٹی پھر نواسا، یہ ہی ہوندی نا۔ تے جے ہووے وی نانا تے او نواسے جو کیویں ہو گیا؟ نواسا تا نانے چو سمجھ آ گیا، نانا ہو کے نواسے چو کیویں؟ یہ سنو تو مجلس تائیں ہے، اپنی مرضی نال خاموش بیٹھے رہو تو چلو میں گزارا کردہ بھئی نواسا نانے چو ہے، نانا ہو کے نواسے جو کیویں ہو گیا؟ میں ایک مثال نال گل سمجھا، کیونکہ بعض بندے گل نہیں سمجھتے، مثال سمجھنا۔ ایک ہے وجود اور ایک ہے اس وجود دی بقا، وجود اور وجود دی بقا۔ مثلا اے ایک عمارت ہے، 6 مہینے سال لگا، اے ایک وجود کھڑا ہو گیا، وجود تعمیر ہو چکے، اگے اس وجود دی کرو گے حفاظت تو اے صدیاں چلی جائے گی، اے جڑا صدیاں چلے جائے گی، اے ہے اس وجود دی بقا۔ نہیں سمجھ آیا تو بھئی وجود تو بن چکا نا، وجود دی حفاظت کرو گے اے صدیاں چلے گی، اے جڑا صدیاں چلے گی اے وجود دی بقا ہے۔ یہ سادہ جی مثال میں نہ بزرگاں نو سمجھا لئی ہوئے، ہون میں حدیث پڑھ کے اپنی گل سمجھانا چاہنا۔ حسین منی اے وجود ہے، نہیں تو ان سمجھ آیا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ اے ہے وجود دی بقا۔ یا علی حسین منی اے وجود ہے، انا من حسین اے وجود دی، تھوڑا جا بولے ہے اے وجود دی بقا ہے۔ چلو ہور آسان کراں بجڑے سارے سمجھ جاؤ، رسالت مآب سبب نے امام حسین دے وجود دے، نبی آئے تو جناب سیدہ آئی، جناب سیدہ آئی تو پھر امام حسین آئے، نبی سبب نے حسین دے وجود دے، تو میں نے کوئی ڈر نہیں نہ خوف اے فکرہ اکھن دا، نبی سبب نے حسین دے وجود دے، اور حسین سبب آج تک محمدی بقا دا۔
امام حسین سبب نے اج تک محمد مصطفیٰ دی بقا، کیونکہ اگر زمانے تے حضرت امام حسین علیہ السلام نہ ہوندے تو پیغمبر خدا دی محنت بھی ختم ہو گئی۔ اے مجلس ہو رہی ہے، اے مجلس ہو رہی ہے، اتھو گلی چ کوئی گزرے نہ گزرے تو وہ ادو آواز سنے سپیکر دی تو نال والے نو آکھے یا کسی آندے جاندے نے پوچھ لے، او بھائی ایدے کی ہے، آواز آ رہی ہے، اس آکھنا ہے مجلس حسین، انہیں ہی آکسی امام حسین دی مجلس، حالانکہ اس مجلس سے قرآن بھی پڑھیا جا رہے، اس مجلس سے نبیوں دی گلاں بھی ہیں، اس مجلس سے رسولاں دے قصے بھی ہیں، اس مجلس سے مولا علی دا تذکرہ بھی ہے، اس مجلس سے 12 امامہ دا تذکرہ بھی ہے، اس مجلس سے نماز روزے دی گل بھی ہو رہی ہے، اتھے ذکر سارے پہ ہوندے ہیں، تو جے کوئی پوچھے وہ آکسی مجلس حسین، نہ کسی آکھنے مجلس آدم، نہ کسی آکھنے مجلس نوح، نہ کسی آکھنے مجلس مصطفیٰ، نہ کسی آکھنے مجلس نماز، نہ کسی آکھنے مجلس روزہ، آواز سن کے اپنا بھی آکسی مجلس حسین، پرایا بھی آکسی مجلس حسین، کیونکہ دنیا جان دی اگر حسین نہ ہوتے نہ کسی خدا دا نہ لینا نہ کسی مصطفیٰ دا نام لینا ہے، نہ کوئی نماز بچ دی آئی، نہ کوئی روزہ بچتا۔ احسان ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دا کہ مسلمان جڑا تو لہا ہی نہیں شد خطبہ پہ پڑھ دیا نا پیغمبر، ایک گل یاد رکھے، آل محمد دا جڑا بھی قول ہے یا جڑا بھی فعل ہے، آل محمد دے ہر قول اور فعل دے وچ کوئی نہ کوئی راز چھپے ہوئے ہوندے۔ آل محمد جیڑی گل کر دیں او دے چ راز ہے، جیڑا فعل کر دیں او دے چ راز ہے۔ تواڈی چوپے چ بھی کوئی راز ہے شئی بہرحال۔ آل محمد دا جیڑا قول ہے سرکار او دے چ راز ہے، جیڑا فعل ہے او دے چ راز۔ حضور دے رہے ہیں خطبہ اور ایتھے آئی نبی دا خطبہ پورے شباب تے آئی، پھری پئی ہے سرکار دی محفل، اچانک مسجد نبی دا دروازہ کھلے، میرے خاموش سامعین چند سال دے امام حسین مسجد وچ داخل ہوئے۔ ہون جے میری پچھلی گل ذہنے چاہے تو ہون میں گل کر سکتا، امام حسین خطبہ شروع ہون تو پہلے بھی آ سکتے ہیں، کدے گئے ہو؟ امام حسین علیہ السلام خطبہ پیغمبر دا شروع ہون تو پہلے بھی آ سکتے، اور امام حسین پیغمبر دا خطبہ ختم ہون تو بعد بھی آ سکتے۔ کوئی ایک بزرگ تو سونی رہے گا، سمجھ بھی رہے گا، یہ جیڑا نبی دے دوران خطبہ آئے نا یہ دے چ بھی راز آئی، یہ دے چ بھی راز آئی۔ وہ راز کی ہے، میں راز پڑھ کے میں مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ خطبہ شروع ہون تو پہلے بھی حسین آ سکتے نہیں ہے، ختم ہون تو بعد بھی آ سکتے نہیں ہے، شباب تے خطبہ حسین آگے، اور صرف آئے نہیں، امام حسین دے قدم لڑ کھڑائے، اور چپ کر کے سننا لیوں امام دے قدم نہیں لڑ کھڑا سکتے، یہ جڑا قدم لڑ کھڑا گئے نا یہ دے چ بھی راز آئی۔ کیڑے کیڑے راز تو میں پردہ چاہواں، اور صرف قدم سرکار دے لڑ کھڑائے نہیں، امام حسین مٹی تے گر گئے، یہ جڑا گر گئے یہ دے چ بھی راز۔ ہن تھوڑا دل کرک پیا تے میں ہن اگلی تقریر کردا، یہ دے چ راز۔ میرا فکرہ سمجھے میں چونکہ بچانا آپ نو بھی ہے تو بھی ہے۔ ایتھے خطبہ ہے، اتھو حسین اگو صحابی ہیں، انہاں دی کنڈ ہے، حضور دا چہرہ ہے، حضور نے بوہا کھلدا ہی ویکھیا، حسین نو آندا بھی ویکھیا، قدم لڑ کھڑاندا بھی ویکھیا، حسین نو مٹی تے گردا بھی ڈٹھا۔ قرآن چوالو اگے بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ مولا علی بھی بیٹھے ہیں، نبی نے کسے ایک نو نہیں آکھا کہ جاؤ حسین نو چالو۔ یا اللہ، بھائی کسی ایک نو نہیں آکھا کہ جاؤ
حسین نو چالو، کسے نہیں آکھیا بجاؤ چالو، حتیٰ کہ مولا علی بیٹھے نہیں فرمایا علی جاؤ حسین نو چالو، حسین گردے گئے، پیغمبر نماز دی گل کر رہے ہیں، نبی او چھوڑی، توحید دی گل کر رہے ہیں او چھوڑی، حتیٰ کہ نبی نے ممبر چھوڑیا، اور نبی نے صرف ممبر نہیں چھوڑیا، اپنی اصحاب کی صفوں سے میرا محمد مصطفیٰ ایسے گزرا جیسے وقت کا موسیٰ دریائے نیل کی لہروں سے گزرا تھا۔ چلو تھوڑا جا ٹائم رہ گئے، تقریر مکا دئیے۔ میں جناب دے سامنے اگر مجلس پڑھ رہا ہوں تے مجلس پڑھ دے اینے تواڈے وچوں ہی اینے نکل جاؤں، بول تو تسی اگے سن رہے ہو، مزید چوپ کر جاؤ گے بھی ان کی بن گئی چنگی بلی مجلس پڑھ دے وچوں نکل گئے کی دے گیا۔ میں جب تک پیچھا جاندا رہا سا نا تسی ویدے رہو سو اے کی دے گیا، یہ فطرت ہے۔ سارے چپ کر جا، اوتھے کوئی آگے کسی ایک نو سڈے تو سارے انہوں ویکھ لین، حالانکہ بلا ایک نو رہا ویکھڑ کے سارے، فطرت ہے۔ حضور ممبر چھوڑیا، خطبہ چھوڑیا، توحید دی گل، نماز، روزہ، حج، زکات، دین، شریعت جو کچھ ہائی پیغمبر چھوڑ کے وچوں گزرے۔ ہن حضور جو گزرے تے جڑے بیٹھے ہیں ہن بیٹھ سکدے نہ کیونکہ نبی جو کھڑے ہیں وہ سارے کھڑے ہو گئے، حضور وچوں گزرے وہ نبی نو مڑ مڑ کے ویدے جا رہے۔ یہ تسی میں نے ویکھ رہے ہو جہاں سرکار آخر تے گئے نا اتھے مٹی دیان امام حسین، نبی نے بسم اللہ پڑھ کے حضرت امام حسین علیہ السلام نو ایتھے چاہے، جہاں چاہے میرے کل شاید اسے سونا فکرتیں جلدی نہ ہوئے، ایتھے چاہیا تو جڑے صحابی انہوں نے کیا اچھا ہون سمجھ آئی، وہ چونکہ پیچھے حسین ان تے او ہائی نواسا تے نبی نواسے دی وجہ تو ممبر چھوڑیا تے گزر گئے، انہاں دے ذہن نے چاہیا نواسا تے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، حضور نے فوراً بلند آواز نال فرمایا اگر یہ سوچتا ہو کہ میں نے نواسا سمجھ کے اٹھایا تو غلط سوچ رہے ہو، اور اگر یہ سوچتا ہو کہ علی کا بیٹا سمجھ کے اٹھایا تو غلط سوچ رہے ہو، اور اگر یہ سوچا ہو کہ میں نے اسے بطول کا لخت جگر سمجھ کے اٹھایا تو یہ بھی غلط سوچا۔ آؤ سنو مجھ محمد نے حسین کو اللہ کا دین سمجھ کے اٹھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسول اللہ یا رسول یا علی فرمائے موج محمد نے عیش حسین کو اللہ کا دین سمجھ کے اٹھایا۔ آدھے ہو تو اگا جانے نہیں تو تقریر میں ایتھے ہی مکا دیتی ہے، کوئی منوانا نہیں نہ اپنی سر بلندی چاہی دی ہے، میری گل پہنچ جائے، میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا، اس ثواب اس مرحوم تک چلا جائے۔ اور 70 چونکہ لفظ زور ہے اس واسے زور لا کے کرنا شاید میری بے وقوفی ہوئے، 70 نبی دے صحابی وہ موقع دے گواہ انہوں نے کیا سی آپ ویکھیا جدہ نبی نے حسین نو ہتھا تے اٹھایا اور مسجد نبی دے صحن کھلو کے ایتھے چاہ کے آسمان نو ویکھیا دن اللہم احب من احب الحسین، مالک اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے، تو اس نال محبت کر جو میرے حسین سے محبت کر، تو اس نال دشمنی رکھ جڑا میرے حسین نال دشمنی کرے۔ جس نے حسین نال محبت کی تھی در حقیقت اس نے نبی نال محبت کی تھی، جس نے نبی نال کی تھی در حقیقت اس نے محبت خدا نال کی تھی۔ جو حسین دا دشمن ہے وہ نبی دا دشمن ہے، جو نبی دا دشمن ہے وہ خدا دا دشمن۔ تھک کے رسول حضرت بی بی ام سلمہ دے گھر گئے، تھک کے سارے دن دی تبلیغ کر کے تھک کے گئے، داخل ہوندی سرکار نے فرمایا ام سلمہ میں تھک گیا، میں اندر جا رہے ہیں اور کچھ دیر آرام چاہتا، آرام، اور پھر فرمایا اگر میرے دوران آرام کوئی آ جائے، لفظ سے کوئی تے غور کرے، اگر میرے دوران آرام جی کوئی آ جائے تو اس سے یہ کہنا کہ حضور تھک گیا ہے، آرام چاہتے مل نہیں،
تو کچھ دیر تو بعد تاریخ وچ موجود ہے کہ حضور اندر گئے، سرکار دروازہ بند کیتا، پیغمبر نے کسا اتے اوڑھی، اچانک فجاء حسین ابن علی، جناب ام سلمہ دے گھر حضرت امام حسین آتے اور آندے ہی فرمایا یا جدتی انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، نانی میں تواڈے گھر اپنے نانا دی خوشبو آ رہی، سمجھ آ رہی جے یا میں وقت ضائع کر رہا؟ میں تواڈے گھر نانا دی خوشبو، تو بی بی نے مسکرا کے فرمایا نام یا حسین، ہاں حسین تواڈے نانا اندر آرام کر۔ حسین مولا سونے جو نانا آرام کر رہے ہیں، تو مولا نے فرمایا اچھا نانی پھر میں اپنے نانا کول جا۔ ادو امام حسین نے قدم اٹھایا تو بی بی سلمہ نے امام حسین دا ہاتھ پکڑا۔ حسین 1 منٹ پہلے میری گل سن لے، 1 منٹ۔ امام حسین نے کہا نانی فرماؤ، فرمایا حسین تھوڑی دیر پہلے تیرے نانا آئے اور انہوں نے فرمایا میں آرام کرنا چاہتا، میرے دوران آرام کوئی آ جائے تو اس سے یہ کہنا رسول آرام کر رہے ہیں، ملنا ہی تو تھوڑی دیر تو بعد حسین تیرے نانا فرمایا ہی میرے دوران آرام کوئی آ جائے، لفظ سے کوئی آیا، حسین نے نانی تو باں چھڑائی نہیں، بلکہ حسین علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، اور امام حسین دے رون دی آواز جو بلند ہوئی ہے نا، یقین کرو آواز آئیے نبی دے کرنا تک رسول نو آرام بھول گیا، امامہ سر تے نہیں پیرا جنا لین کوئی نہیں، کمیز مبارک دے بٹن کھلے، بے چینی دے عالم میں رسول اندروں نکلے اور شہن چاہے، اور جس لئے شہن چاہے اس لئے منظر کیا ہی جناب ام سلمہ نے امام حسین دا ہاتھ پکڑے اور حسین رو رہے، رسول اللہ نے نا کدی نہ جلال چاہن اللہ میرا نبی جلال چاہ کے فرمائے دن ام سلمہ کس روایا میرے حسین نو، یہ توڑی عقیدت تھا جو رو پہ ہو کیونکہ وقت نہیں لمبی مجلس پڑھن دا، کس رولائے میرے حسین نو، بی بی انج ہاتھ جوڑ کے دیا یا رسول اللہ تسی فرمایا ہے کہ میرے دوران آرام کوئی آ جائے، اس نو آکھنا رسول فرما رہے ہیں آرام چاہتا، ملنا ہی تو تھوڑی دیر تو بعد آئے، تسی آرام کیتا، حسین آئے، انہاں کے نانے دی خوشبو آ رہی ہے، میں یہ جان لگے کہ میں ہاتھ رو کے تھوڑا پیغام دیتا، شاید تھوڑی بھی ہائے نکلے، رسول رو کے فرمائے ام سلمہ حسین کوئی نہیں، ام سلمہ اے حسین کوئی نہیں، حسین منی وانا من حسین، اے میرے چوئے میں ایسے میری بقا دے سبب دا نا حسین، جس دا 1 منٹ دا رونا نبی تو برداشت نہیں ہویا، حسین خود فرما رہے میں او غریباں جنو روا روا کے مارے آنا ہے، میں او غریباں جس نو رلا رلا کے مارے آنا ہے، کس منہ نال جان گے لوگ پیغمبر دے سامنے، امام حسین دی مجلس نہیں چھوڑنی، امام حسین دا انکار کر رہے ہیں، اے حسین دا انکار نہیں تسی نبی دا انکار کر لڑ نہیں حسین نال، ایک میری عظمہ زہرا دے لال نو، جس نبیاں نو خالی نہیں ٹوریا، نبیاں دے ادھار نہیں چھوڑے، تو انو خالی ٹور دے سی، لمبی مجلس دا ٹائم نہیں، 10-12 منٹ دی حاضری بقایا، او سن لو 7 دفعہ، کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ کربلا دے میدان وچ حسین ایتھے ہاتھ رکھ کے آکھے لوگوں میں غریب ہوں، اللہ تعالی ہائے قبول فرمائے، جنہاں لفظ سمجھ آیا اور رو پین میں پھر دہرا دینا، ایتھے ہاتھ رکھ کے بیٹھا دائی میرا کوئی نہیں رہ گیا، کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے، کوئی ہے جڑا اللہ راشی دی مدد کرے،
جس نے مولا آخیا نے کوئی ہے میری مدد کرن اللہ کوئی ہے، کیونکہ اتنی طویل دکھ ہیں حکم ہی انہوں میں سمجھ نہیں آ رہی امام حسین دے کیڑے کیڑے دکھ پڑھو. مولا فرمائے کوئی ہے میری مدد کرن اللہ. میں زری دے سامنے کھڑا، قسم چھان دی لوڑ نہیں، جمعہ دا دن ہے، مولا دی عدالت ہے. شبیر فرمایا کوئی ہے میری مدد کرن اللہ. بس لفظ مکیا یہ ایک ظالم نے 3 نوکاں لطیر سیدی پیشانی اچ مارے ہے. او میں صدقے جا رہا. اور حالت امام حسین دی یہ ہے جو زخمی ہتھا نال تیر چھکن لگے نے پر تیر غریب دی پیشانی ترٹ گیا. ایک ظالم نے ادو تیر ماریا، دوے ظالم نے ادو تلوار ماری. امام آکھیا مدد کرو تے ادو آئی ایسی مدد. کوئی سید ہے تو جملے تے یقیناً تڑپ جائے گا. 9 لاکھ نو وے کے بیٹھے دن میں نہیں آدھا میں نو تیر نہ مارو، جتنا دل کردہ جے مار لو، پر ایک شان لوے ہے میں کلا نہیں میرے نال بہن آئی ہے، میرے نال بھی آئی ہے. کوئی ہے اس 9 لاکھ چو جیڑا میری بہن دے برکے بچا لو. پہلی دفعہ آکھی اس نے میں غریب ہوں. بس 7 ہو کے سنو امام دے تو میں کوینٹ کرا 7 ویری مولا کے غریب. پہلی دفعہ کہ حل من ناصرن ینصرنا. لوگو کوئی ہے جڑا میری مدد کر. 70,000 فرشتے لے کے عرش تو منصور فرشتہ لہ پہ کربلا دے ٹبے تے آکیا دے زہرا دلال غریب نصرا. مولا شانو اجازت دے اسی لڑ لینے. سیدہ دے واپس ٹر جا میں نانے دی امت نال فرشتے نہیں لڑانے. تسی سونا رو رہے ہو، اے توڑا رونا اے مسجد گواہ بن گئی، معاشرے دی گواہی دے سی جو غریب دی غربت پہ روندے رہے. امام فرمائے ٹر جا. یقین کرو اے آج تائی نہیں گیا. آج بھی شیرہ تو تاج لہا کے ہاتھ چو نگیاں تلوارہ چھا کے آج بھی امام حسین دی زری دے کول کھلو کے یہ 70,000 فرشتے ایک نوہ بدے پڑھ دین مولا اجازت دے میں آ بھین شام نہ جاوی آ. میں صدقے جمع مولا جے لڑن دی اجازت دے میں آ تیریاں بہنہ شام نہ ٹھور نہ بیڑا. اس ساتھ ہو کے یاد رکھے علامہ مجلسی اپنی کتاب میں لکھیا پہلی دفعہ کہ غریباں 70,000 فرشتے اترے. اور آج بھی یہ سارے خاک رلا کے شبیر دی ذری دے طواف وچ مصروف. پھر دوسری میری آنکھیں لوگوں میں غریباں کتنے بندے تڑپ سکتے ہو. زعفر جن نے جوان پتر دے سیرے تروڑ چھوڑا. قوم جنات نو نال لے کے کربلا دے ٹبے تے آکیا دے او علی دلال غریب نہ صدا میں اجازت دے. امام فرمائے زعفر جا تو اپنے پتر نو سیرے پا. میرے سیرے آلے سارے ہی مارے گئے. ایک منٹ واسے غریب بن جو غریباں لی کیفیت بناؤ تے میں وینڈ کراں. پھر اے بھی نہ گیا تے کربلا دے ٹبے تے کھلو کے امام حسین دی حالت بہتر ہے. پھر امام فرمایا تیسری دفعہ لوگوں میں غریب ہوں. جنگل دے حیوان تڑپ تڑپ کے امام حسین دے قدمچ گرن لگ گئے. بطول دلال غریب نہ سڈا سانو اجازت دے اسی لڑ لینے. فرمیندن میں حیوان نہیں لڑانا چاہتا کوئی تو تڑپ جائے گا. چوتھی میری آنکھیں میں غریب ہاں. ہن جبرائیل تڑپ کیا دے مالک اوہ حسین جن میں پرند سویدا. خالق فرمائے اوہ حسین مالک اجازت دینے میں مدد کرا. اللہ فرمائے لیندہ ہی تو ٹر جاؤ. بکھاری علیہ اس تو بڑا لفظ کوئی نہیں. اپنی شکل نہیں عباس دی شکل بنا کے جبرائیل امام حسین کو لا کیا دے مولا اجازت دے. فرمیندے نے عباس دی شکل نہ بنا سکینہ باہرہ ویسی تو غازی دی شکل نہ بنا. میں بھولن والا نہیں میرے دروازے دا نوکر جبرائیل ہے. اے 4 ہو کے ہو گئے. پھر آکے سے 5ویں دفعہ میں غریب ہاں. ہون کہندی لاش تڑپی ہے. بڑھڑا صحابی حبیب ابن بظاہر تڑپن لگ گیا. مولا ماں دا واسطی غریب نہ سڈا بس زندہ کر لے. میں موڑ شہید ہو سا موڑ زندہ کری میں موڑ شہید ہو سا. پر مولا غربتیاں صدامہ بلند نہ کر. جے تھک گئے ہو تو میں مختصر کراں.
چھویں میری آکھیس میں غریب ہاں سر چاہیس تو من دریا تے عباس دی لاش اٹھ دی آئی ہوں جڑے ذری تے بہ کے بھی اس جملے تے نہ رہو تہاڈی مرضی دی گل ہے مڑ ڈھاندی آئی مڑ اٹھ دی آئی مڑ ڈھاندی آئی تے کٹیاں رنگاں جو ہی کوئی وین آندا مولا ماں دا واسطہ زندہ کر تے پابندیاں ہٹا لے پر مولا غربت دیاں صداواں بلند نہ کر بس زندہ کر لے پابندیاں ہٹا 6 صداواں ہو گئیاں ہتھ جو ذوالفقار آئی اتے غریب دی پیشانی آئی تے ہن آخری ویری ہولے ہولے آکھیس لوگو میں غریب ہاں دیکھو تھوڑا بات دے لوگو میں غریب ہاں یہ میرا خیال ہے جڑے اولاد رکھ دے ہو بالخصوص دھی رکھ دے ہو وہ جلدی سمجھ جاؤ گے امام ہولے ہولے فرمایا میں غریب ہاں ایک چھوٹا جہا ہاتھ کنڈ تے آیا ہے تے ہولے ہولے آواز آئی ہے بابا شاید میں نہیں تو سمجھا سکیا بابا فرمایا کون ہے بابا میں سکینہ ملن آئی ہوں جنہاں ساری گلہ یاد ہیں او تہائی کر سو فرمائے دن کیوں آئی آدھی بابا تے ہونے نہیں آکھیا میرا کوئی نہیں رہ گئی بابا تیری غربت دی صدا سکینہ کو کھا گئی میں اوکھی ہو کے آئی ہوں بابا تیرے تائی میں گھوڑیاں چو گزر کے آئی ہوں اے فکرہ میرا نہیں توڑے کم آئے گا فکرہ علامہ حسین بگ جاڑا آل اللہ مقامہ دا فکرہ ہے کہ دا ثواب انہاں دی قبر تک جائے ایتو سید ہاتھ نب کے نا دھینو سامنے لے کے آئے فرمیدن میں لازدہ مہمان ہوں جملہ ہی کوئی ہے جو تسی سمجھ گئے رو کے بیٹھے دن سکینہ ذرا تھوڑی جئی چادر تا ہٹا اللہ ہائے قبول کرے دی ایتھو چادر ایتھے کیتی ہے فرمیدن اے ریت چاد شرج پا او ذری تے بے کروڑا لیا دی ریت پا یہ اتا بکے ہون غریب آدھے دو میں ہاتھ اینج کار شہن ایتھے ہاتھ کر گیا دیئے کے کرنا چاہنا ہے فرمیدن ویکھنا چاہنا یتیم کی ہو جائے ہو او سکینہ میں زندگی جو ویکھی جاواں تے میرے بعد مٹیاں تے رول جنے پیو دھی گلاں پہ کریں دے آئین گلاں کریں دے امام جو حق جائے سامنے قاتل آگئے اولاد لیو امام دی کیڑی حالت ہے کہلے قاتل ہوئے دے کہلے ڈری ہوئی دھی دا چہرہ او دے ہتھے جو کھٹا خنجار سامنے مظلوم دھی آئی آخر جو بابا سید چھکدا دھی دے اتے آیا ہے جے سمجھ ورنے تا پھٹی ہوئی عباس سید 4 سالہ دی دھی لکائیے پیشانی تے بوسہ دے کے ادائے میں اکبر پتار مرائی بیٹھا ایمان برباد وچالے آہو آگیا ہے جیندے روب کنو نہیں ماما بال لے سنبھالے امیر نہ بڑے ہے ہائے ضرور کریا ہے مقتل چبائے کے دھینو آدھا بیٹھا ہے ذرب مرے سی تے اوف نہیں کرنی من پیو مظلوم نگال او پتر دہانا تینا کے تدفن چوروانیا فضا دے نال اللہ عبادت قبول کرے توانیاں دعاواں قبول ہوئیں دے روندے پیو تامین کے اللہ توانو کربلا دی زیارت کرواوے اللہ امام دے ظہور تاجیل فرمایا ہے ظالم نیڑے آیا ہے تانا مار کے کھڑا دے حسین کے لگ دیئے سیدہ دل میری دھیئے ظالم آدھا تیم بلائیے فرمیدن حیاء کار پیو غریبوں میں نے اپے آویں دیا تریہ لفظ ظالم آدھا حسین دید سامنے مریم نہیں ہے نوٹ رہنا ہے چوتھا لفظ ظالم آدھا حسین انہوں تو رہنا ہے یا میں ٹورا تو انہیں سمجھ نہیں آئے ان تو ٹرے میں یا میں
ٹورا سیدہ در کنڈ کر میں دھی ٹورا اولاد رکھ دے طلب سمجھے بے غیرت کنڈ کر کے کھلو گئے سید رو رو کے ادھے سکینہ میں نو چھوڑ کے لگی جا پیوں آکھے لگی جا میرے بزرگاں دا لفظ 4 سالہ دی دھی نے بابے دے گل باہی پا لیا او زرین تے بائے کے روڑ لیا حسین دو چھڑیں دے نہ دھی دو نہ پلیں دیا سیدی دو چھڑیں دے تے دھی دو نہ پلیں دیا کتنی بیری سمجھا ماں سیدی دو چھڑیں دے تے دھی دو نہ پلیں دیا خیمے دو وے کے ادھا فضا جلدی آ میری دھی جا کے لے جا فضا اتھا جا کے ٹر پئیے فضا دا منہ خیمے آلے پاسے دھی دا منہ بابے آلے پاسے صدوے قدم دے فضا گئی ہے غریب نے آکھا ہے اللہ اکبر سید سجدے جسار رکھیا ہے ظالم ظلفات ہاتھ پایا اے دا پہلی ذرہ ماری ہے 4 سالہ دی دھی پچھا دوڑی ہے قاتل دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑیا دیئے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا ظلفا چون اے ظالم قوم جفادہ کانڈ کھالی ویک میرے بابے دی نا دے تکلیفہ دے تھک گئے ہو تا چھوڑ جا دوئی ذرہ چلی لب سمجھے معصومہ نے فوراً سر دیوال کھولے مرد خیر نہیں جانا ظالم 3 ذرہ ماریے بی بی رے جا کے سرج پا لئیے اولاد لے آوے 4تھی ذرہ ماریے بی بی پیوں دے اتے جھڑ گئیے ایو جیا وین کی تے کربلا دی نگری بھی حل گئیو سے نکے نکے ہاتھ بن کے آدھیے تیری 4 سالاں دی کوئی دھی ہوندی تین تھین داتا ایسا سے کی وندھی دے سامن ہائے پیو کچھ دائے کار ظلم دار اکاس میں نو دسیا نے مرحوم نو امام حسین دی غربت سنن دا بڑا شوقا آخری فکرہ میرا نہیں اتواڈے علاقے دا عالم دین نہیں اللہ درجات بلند کرے زوار شاماڑی آلے دے او پڑھ دے رام دے این جدا ناوی ذرب چلیے بی بی خنجر نہ پھلیا ظالم خنجر زمین تے رکھے حسین دی دی دے ہاتھ نہ پلے سجے ہاتھ نال بے غیرت تماچا مارے تماچے دا لگنا فرات علی پاسے دوڑیے چاچے غازی دلاج تے آکے آدھیے پیا سائیاں کڑ کڑ ہائے قتل کرندہ ہے میرے پیونو شمار کمینہ پیا سائیاں کڑ کڑ ہائے قتل کرندہ ہے میرے پیونو شمار کمینہ ہار ضرب تے تیرا ہائے نا چیندائے عصمت دا پا کندگینا ابا دی زریت بیٹھے ہو ایک گل دا جواب دیو اجا خون بند نہیں ہویا بے غیرت ہاس کے ودایا دائے ہونا لوٹ لو برکا اے دی بھین اجڑی دا او نہیں کرنا ہے سارا خدایا انہا رومہ ڈالے انہوں قبر حسین دی زیارت نصیب فرما